السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا وی لاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو میرے وی لاگ کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم ایک اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، وہ ہیں پاک بھارت تعلقات، پاکستان اور بھارت کے آپس کے تعلقات، جس میں ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے پچھلے دنوں کہ دونوں ملکوں کے ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرلز نے ایک بیان جاری کیا، مشترکہ بیان، اور اس میں کہا گیا کہ جو 2003 میں دونوں ملکوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل کیا جائے گا، اور دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کور کنسرنز، جو بنیادی ان کے تشویش ہے، اس کو ایڈریس کریں گے، اس کو اس کے اوپر کام کریں گے۔ تو اب یہ بڑا ایک اچانک بہت بڑا فیصلہ ہو گیا۔ 7 سال سے مسلسل لائن آف کنٹرول کے اوپر دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی، بعض اوقات بھاری ہتھیار بھی استعمال ہو رہے تھے، اس میں سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کی جانیں گئیں، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، اور لگ رہا تھا کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بھارت نے تو 2 سال پہلے تقریباً اگست 2019 میں پورے کشمیر کو، پاکستان کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت اپنے ملک کا حصہ قرار دے دیا تھا، اور جو ان کا مقبوضہ کشمیر ہے اس کی جو خصوصی آئینی حیثیت تھی وہ ختم کر دی تھی، لداخ کو اپنے ملک کی یونین ٹیریٹری قرار دے دیا تھا، اور کشمیر کو بھی۔ تو اچانک یہ معاہدہ ہو گیا اور کہا گیا کہ تمام جو پچھلے معاہدے ہیں ان پہ عمل کیا جائے گا، اس کی پابندی کی جائے گی۔ تو ظاہر ہے اس میں شملہ معاہدہ بھی ہے جس میں کشمیر متنازع ایشو ہے، اور بھی معاہدے ہیں، جیسے واجپئی صاحب جب لاہور آئے تھے اور نواز شریف کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، اسی طرح انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ 2004 میں ساک کانفرنس کے موقع کے اوپر ایک اعلامیہ جاری کیا تھا۔ تو یہ اچانک تبدیلی بھارت کے رویے میں بھی اور پاکستان کے رویے میں بھی۔ پہلے تو بھارت کہتا تھا پاکستان سے بات چیت ہی نہیں ہوگی جب تک، ان کا کہنا ہے کہ ٹیررزم پاکستان نہیں چھوڑتا۔ ٹیررزم وہ کہتے ہیں جو تحریک چل رہی ہے آزادی کی کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کو ملیٹنٹس کو وہاں بھیجتا ہے، اس کو وہ ٹیررزم کہہ کے پوری دنیا میں مشہور کرتے ہیں۔ اور ہماری پوزیشن یہ تھی کہ جب تک انڈیا جو ہے وہ اپنا وہ فیصلہ جس میں اس نے خصوصی آئینی حیثیت ختم کی تھی کشمیر کی واپس نہیں لے لیتا، اس وقت تک ہم اس سے بات نہیں کریں گے۔ تو اچانک کیا ہوا کہ دونوں جو ہیں طرف وہ بندوقیں اور توپیں خاموش ہو گئیں، اور انہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ تو اس پہ بھارت کے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ بہت عرصے سے، کئی مہینے سے بات چیت ہو رہی تھی، خفیہ بات چیت ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان، اور انہوں نے معید یوسف کا نام لیا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں پاکستان میں، لیکن معید یوسف نے اس سے انکار کیا۔ بہرحال معید یوسف نہیں تو کوئی، میرا خیال ہے پاک فوج کی طرف سے کوئی بڑا عہدیدار جو ہے وہ بات چیت کر رہا تھا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ گیا کہ وہ انڈیا پہلے وہ آئینی حیثیت بحال کرے پھر ہم بات کریں گے، اور انڈیا بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ گیا کہ وہ جو آرٹیکل، وہ جو ٹیررزم کا ایشو وہ اٹھاتا تھا بار بار کہ وہ پہلے ختم ہو تو پھر ہم بات کریں گے۔ تو بعض لوگ اس میں بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے دونوں ملکوں کو قریب لانے میں بہت مدد دی، اور امریکہ کا بڑا اہم کردار ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے اس کی ساری توانائیاں چین کی طرف فوکس ہوں اور وہ پاکستان سے اپنے معاملات بہتر بنائے۔ اسی طرح پاکستان نے امریکہ سے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں آپ کی مدد کریں اور آپ کے لیے بہتر حالات پیدا کریں وہاں سے نکلنے کے لیے، اور طالبان اور جو وہاں پہ القاعدہ کا خطرہ موجود ہے اس کو حل کرنے میں آپ کی مدد کریں، تو آپ ہمارے یہ مشرقی بارڈر کے اوپر آسانی پیدا کریں۔ تو بہرحال یہ سب کیا سرائی ہے، لیکن اندر خانے ہوا کچھ ضرور ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب چین کے ساتھ بھارت کی لڑائی ہوئی ابھی لداخ میں، اور اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ بھارت جو ہے وہ چین اور پاکستان دونوں کے خلاف ایک ساتھ جو ہے وہ لڑائی نہیں لڑ سکتا، تو اسے پاکستان کے ساتھ ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو بھی احساس ہوا کہ ہماری جو معیشت ہے
وہ اچھی حالت میں نہیں ہے۔ ہماری معیشت جو ہے خاص طور سے کورونا کی وجہ سے انڈیا کی معیشت کا بھی برا حال ہے اور ہماری معیشت کا بھی برا حال ہے۔ تو ہم اتنا فوجی اخراجات جو کر رہے ہیں اور یہ بلا وجہ کی ایک فائرنگ ہوتی جا رہی ہے جس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا، اس سے کوئی مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، تو اس کو وقتی طور پہ ٹھنڈا کیا جائے۔ تو اب یہ بہت سی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں۔ بعض دانشور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرانا چاہتا ہے تاکہ پاکستان اور انڈیا مل کر چین کے خلاف اس کی حکمت عملی کا حصہ بن جائیں، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، اور میرا خیال میں کشمیر پالیسی جو ہے اور انڈیا کے ساتھ تعلقات میں سب سے جو قائدانہ کردار ہے پاک فوج کا ہے، وہ جنرل قمر باجوہ کا ہے، تو وہ کسی صورت بھی ایسی کوئی پالیسی اختیار نہیں کریں گے کہ جس سے پاکستان چین کے خلاف امریکی بلاک کا حصہ بنے۔ ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری چین سے اتنی گہری تعلقات ہیں اور ہمارا جو طویل مدت کے ہمارے مفادات ہیں وہ چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ امریکہ حل کرا دے گا، یہ بھی ایک سادگی پہ مبنی بات لگتی ہے۔ بھارت کو چھوٹا ملک نہیں ہے، بھارت بہت بڑا ملک ہے اور دنیا کی جلد ہی وہ دوسری بڑی معیشت بننے والا ہے۔ وہ امریکی دباؤ میں آنے والا نہیں ہے اس طرح آسانی کے ساتھ کہ وہ بھارت کو ناراض کر کے امریکہ جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا۔ بھارت تو اس کا سب سے بڑا اتحادی ہے چین کے خلاف، وہ اس کو کیسے ناراض کر سکتا ہے صرف کشمیر کی خاطر؟ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ بعض دانشور اس کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ تو کشمیر کا مسئلہ موجود رہے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی کچھ ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہ ٹیکٹیکل ہے، مختصر مدت کے لیے ہے، کیونکہ بھارت اس دوران چاہے گا کہ اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرے چین کے خلاف، اس سکون کو، اس امن کو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کی کوشش ہوگی کہ بھارت کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر تیار کرنے کے لیے وہ اپنی معیشت کو بہتر بنائے، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت اس وقت برے حالت میں ہے، اور خاص طور پہ بھارت نے جو FATF جسے کہتے ہیں اس کا ہتھیار استعمال کر کے پاکستان کے جو گرے لسٹ میں بہت طویل عرصے سے رکھوایا ہوا ہے، اس کے ہماری معیشت پہ بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اب اس انڈیا کے ساتھ کسی قدر کچھ حالات بہتر ہوں تو عالمی دباؤ بھی اس پہ کم ہو اور وہ اپنی معیشت کے اوپر فوکس کر سکے۔ تو پاک بھارت تعلقات میں ایک نیا موڑ آیا تو ہے، لیکن یہ سوچنا کہ یہ جو وقتی طور پر ایک معاہدہ ہو گیا ہے جنگ بندی کا، لائن آف کنٹرول پر، اور پرانے معاہدوں کی پابندی کا، اس کے کوئی بہت بڑے اثرات نکلیں گے، مجھے اس بات کے امکانات نہیں لگتے۔